یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا کل 11 ہے. یہ وہ نجاسات ہے جو کبھی پاک نہیں ہو سکتے، اور جو چیز ان کی وجہ سے پاک ہو جائے وہ چیزیں پاک ہو سکتی ہے. تو ان کو کہتے ہیں نجس العین یا نجس، اور جو ان کی وجہ سے نجس ہو جائے ان کو متنجس کہتے ہیں. تو جو بھی متنجس ہے، کپڑا ہے، برتن ہے، فرش ہے، ہاتھ ہے، جسم ہے، جو بھی ہے وہ پاک ہو سکتا ہے. تو پاک کرنے والی چیزیں بھی ہونی چاہیے، جس طرح نجس چیزیں ہیں جن سے پاک چیزیں نجس ہو جاتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہو کہ جب پاک چیزیں نجس ہو جائے تو ان کو پاک کریں، اور وہ چیزیں جو نجس چیزوں کو پاک کرتی ہیں ان کو مطہرات کہتے ہیں. مطہرات کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی چیز پاک ہے اور نجس چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ مطہرات، زیر کے ساتھ، مطہرات نہیں. ایک ہے لفظ مطہر، ایک ہے مطہر. مطہر وہ ہے کہ جو پاک کرنے والا ہو، مطہر وہ ہے جسے پاک کیا گیا ہو. فرق ہے، ٹھیک ہے. تو جو چیز پاک کی گئی ہو اس کو مطہر کہتے ہیں، اور جو چیز پاک کرنے والی ہے اس کو مطہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطہر کی جمع مطہرات ہے، پاک کرنے والی چیزیں، اور وہ 10 ہیں. اب میں ترتیب سے نام لوں گا، ذہن میں رکھیں کہ یہ 10 چیزیں پاک کرنے والی ہیں، اور ان کی تشریح بھی انشاءاللہ تفصیلاً کروں گا. سب سے پہلی چیز پانی ہے، دوسری چیز زمین ہے، تیسری چیز سورج ہے، چوتھی پاک کرنے والی چیز کا نام استحالہ ہے، پانچویں کا نام انتقال ہے، چھٹی چیز کا نام اسلام ہے، ساتویں چیز کا نام تبعیت ہے، آٹھویں چیز کا نام عین نجاست کا برطرف ہونا، تشریح بعد میں، نویں چیز کا نام حیوان کا استبراء، اور 10ویں چیز کا نام مسلمان کا غائب ہونا. تو یہ 10 چیزیں ہیں جن کو مطہرات کہا جاتا ہے. یہ 10 چیزیں ہر نجس چیز کو پاک کرتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز کا نام ہے پانی. پانی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا. اب جہاں پر بھی پانی کا ذکر آئے گا اس پانی سے مراد پانی مطلق ہے، خالص پانی ہے. کیونکہ ہم نے پانی کی پہلے 2 قسمیں کی تھی نا، ایک مطلق پانی، ایک مضاف پانی. مطلق پانی یعنی خالص پانی، سادہ پانی جیسے نلکے کا پانی ہے. مضاف پانی ملاوٹ پانی. ملاوٹ پانی نہ پاک کر سکتا ہے، نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے، نہ اس سے غسل ہو سکتا ہے. اور مطلق پانی سے پاک بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں پر بھی ہم پانی کا ذکر کریں گے مراد مطلق پانی ہے. ٹھیک ہے. تو پانی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، لیکن ہر پانی کرتا ہے نہیں، بلکہ اس کی شرائط ہے. تقریباً 4 شرائط پر پانی نجس چیز کو پاک کرتا ہے. 4 شرائط ہیں، ان شرائط کے ہونے پر پاک چیز، نجس چیز کو پانی پاک کرے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو، پانی خالص ہو.
ملاوٹ نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو. بھئی پاک چیز کو پاک کرے گی نا. جو چیز نجس ہو وہ نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے کہ انسان اگر خود نیک ہو تو دوسروں کو نیک بنا سکتا ہے. اگر خود برا ہو تو وہ لاکھ چاہے دوسروں کو نیک نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے خود برا ہے. تو جو پانی نجس ہے وہ نجس چیزوں کو پاک نہیں کر سکتا کیونکہ خود نجس ہے. تو پاک ہو. دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ جب نجس چیز کو ہم دھوئیں، نجس چیز سے جو پانی گرے گا، اب کپڑا ہے اس کپڑے کو ہم دھو رہے ہیں، اس کپڑے سے جو پانی گر رہا ہے وہ پانی بھی صاف پانی نکلے، مطلق پانی نکلے، مضاف نہ ہو. یہ کیا مطلب؟ جو نجس کپڑے سے پانی گر رہا ہے دھوتے وقت اس پانی میں نجاست کی بو نہ ہو، نجاست کا رنگ نہ ہو، نجاست کا مزہ نہ ہو. اگر یہ تینوں میں سے کوئی نہ ہو، صاف پانی گر رہا ہو تب پاک ہوگا کپڑا. نجس چیز اگر اس نجس چیز کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا مزہ اس کپڑے سے نکلے ہوئے پانی میں موجود ہو تو وہ پاک نہیں کر سکتا. یہ تین شرائط ہو گئی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس نجس چیز کو ہم دھو رہے ہیں اس سے نجاست دور بھی ہو جائے. مثلا ایک کپڑے کو خون لگا ہوا ہے، اس کپڑے کو دھوئیں تو خون اس سے برطرف ہو جائے، صاف ہو جائے. اگر کوئی اور نجس چیز لگی ہوئی ہے تو وہ صاف ہو جائے تب وہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہوگی. اگر صاف نہ ہو تو جب تک صاف نہ ہو وہ کپڑا یا چیز پاک نہیں ہوگی. لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ خود نجس چیز تو ختم ہو جاتی ہے دھونے سے، لیکن اس کا رنگ باقی رہ جاتا ہے. خون کا رنگ ہے یا کوئی اور نجس چیز کا رنگ ہے کہ جو کپڑے پہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے اتنی کوشش کرے کہ وہ رنگ اتر جائے. لیکن اگر وہ رنگ نہیں اترتا تو جب ممکن نہ ہو وہ رنگ اتر نہ سکے تو اس صورت میں اس کو اسی طرح ہی دھو لے. نجاست کے دور ہونے کے بعد رنگ باقی بھی رہے تب بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، نجس نہیں رہے گا، چونکہ اس کا رنگ پکا ہو جاتا ہے، وہ رنگ اترتا نہیں ہے. تو نہ اترے تو اس کو اسی حالت میں رہنے دیں. لیکن جب تک اس کا رنگ اتر رہا ہے اس کو اتارنا پڑے گا. اس کو پہلے اتار لے. اب یہ رنگ کپڑے کا رنگ نہیں. ایک دفعہ ہم کپڑے کو دھو رہے ہیں تو کپڑے سے رنگ نکلتا ہے، جتنا دھوئیں گے اتنا رنگ نکلتا جاتا ہے. تو وہ رنگ جتنا مرضی نکل رہا ہو، اگر کپڑے کا ہو تو وہ پاک ہو جائے گا اگرچہ رنگ نکل رہا ہے. لیکن اگر نجس چیز کا رنگ ہو تو جب تک رنگ نکل رہا ہے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے. تو 4 شرائط. پہلی شرط پانی مطلق ہو، دوسری شرط پانی پاک ہو، تیسری شرط نجس چیز سے گرنے والا پانی بھی صاف ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نجس چیز میں نجاست باقی نہ ہو. جب یہ 4 شرائط مکمل تو پانی ہر نجس چیز کو پاک کر سکتا ہے. اگر ان میں سے ایک شرط نہ ہو تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. اب ایک دفعہ ایک مسئلہ یہ ہے، کبھی گندم نجس ہو جاتی ہے، چاول نجس ہو جاتے ہیں، صابن نجس ہو جاتا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پانی کو جذب کرتی ہے، پانی ان کے اندر چلا جاتا ہے. اب یہ نجس ہو جائے تو یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ نجس جو چیز ہے وہ ان کے باہر ہے، اندر تک نہیں گئی. مثلا پیشاب کیا ہے تو وہ پیشاب کی رطوبت باہر ہے، اندر تک نہیں پہنچی، تو وہ ان کو پانی میں دھو لینے سے یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، گندم بھی، چاول بھی، صابن بھی. لیکن اگر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر تک پانی، نجس پانی چلا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ چیزیں کبھی پاک نہیں ہوگی. صابن بھی پاک نہیں ہوگا، چاول بھی پاک نہیں ہوں گے، اور گندم بھی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر تک نجاست چلی گئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ. اگر گوشت نجس ہو جائے تو گوشت کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا، اس کو یا تو جاری پانی میں دھو لیں 1 دفعہ یا قلیل پانی میں دھوئیں 2 دفعہ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ. اب ہم نے یہ چیز مہم ہے، ابھی اس کو آپ نے اس پہ تو توجہ دینی ہے کہ جب آپ پانی سے نجس چیزوں کو پاک کرتے ہیں تو کتنی دفعہ اس کو پاک کریں. کبھی 1 دفعہ ہے،
کبھی 2 دفعہ ہے، کبھی 3 دفعہ ہے، کبھی 7 دفعہ ہے، کبھی 3 دفعہ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو 5 طریقے ہیں پانی سے پاک کرنے کے۔ پانی سے پاک کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نجس چیز کو ایک دفعہ دھو لے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ پہلا طریقہ، نجس چیز کو ایک دفعہ دھو لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کوئی بھی چیز ہے جو کہ نجس ہے، اس نجس چیز کو، مثلا ہاتھ نجس ہے، کپڑا نجس ہے، یا کوئی اور چیز نجس ہے، اس نجس چیز کو جاری پانی میں ایک دفعہ دھو لے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہاتھ نجس سے اس کو صاف کیا، جاری پانی میں ایک دفعہ رکھا، یا اوپر سے جاری پانی ایک دفعہ گزر گیا، ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے، چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ چھوٹا بچہ جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، کیونکہ 2 سال تک بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ وہ کوئی اور چیز کھاتا ہے۔ تو جب صرف ماں کا دودھ پی رہا ہو، اس وقت اس بچے کا پیشاب اگر کہیں لگ جائے جسم پر، لباس پر، ایک دفعہ اس پہ پانی ڈال دے، چاہے جاری ہو چاہے قلیل ہو، ایک دفعہ ڈالنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، جسم پاک ہو جاتا ہے، کپڑے کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو پھر بڑے لوگوں کے پیشاب کی طرح ہے، اس کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ ابھی بتاؤں گا اس کو دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اس مثلا کپڑے کو اس نے پیشاب کیا، اس پیشاب سے زیادہ پانی ڈال دے، اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں کہ ایک دفعہ دھونے سے یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز نجس ہوئی ہے پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے، خون سے، پاخانہ سے، یا مثلا کسی اور نجس چیز سے وہ چیز نجس ہوئی ہے، تو اس کو جاری پانی میں ایک دفعہ دھوئیں گے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو 2 دفعہ دھونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی چیز لباس نہیں ہے بلکہ برتن ہے یا کوئی اور چیز ہے، اگر وہ نجس ہو پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے، اس کو ہم اگر پاک کرنا چاہیں قلیل پانی سے، قلیل پانی آپ کو یاد ہونا چاہیے، کر سے جتنا پانی کم ہوگا اس کو قلیل کہا جاتا ہے، کر اور کر سے اوپر والے پانی کو جاری کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو قلیل پانی سے، تھوڑے پانی سے اگر پاک کرنا چاہے پیشاب کے علاوہ کسی نجس چیز کو، اس کو کتنی دفعہ دھونا پڑے گا؟ 2 دفعہ۔ ٹھیک ہے؟ Allah